مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضور سرکار مدینہ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ فقراء اس امت کے سب سے بہترین افراد ہیں اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے کمزور لوگ ہیں۔ سیدنا رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری دو باتیں ہیں، جو ان کو پسند کرتا ہے وہ مجھے پسند ہے، اور جو ان کو برا سمجھتا ہے وہ مجھے برا جانتا ہے۔ نمبر 1 فقر اور نمبر 2 جہاد۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں پہاڑ سونے کے بنا دوں جو آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ آپ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ جبریل، یہ دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، یہ دولت اس کی ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، اور اسے وہی جمع کرتا ہے جو نادان ہو۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی حق اور صداقت پر قائم رکھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے بھی وہی ہیں جنہوں نے حضور اعلیٰ نبی جنا علیہ السلام کی سیرت پڑھتے ہوئے زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندگی ایسی ہی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کے دوران ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو کمبل لپیٹے سو رہا تھا۔ آپ نے اسے جگا کر فرمایا، ہے سونے والے، اٹھ اور اللہ کو یاد کر۔ اس شخص نے کہا، تم مجھ سے اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے دنیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، تو پھر تو اے میرے دوست سو جا پھر۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو مٹی کی اینٹ کا تکیہ بنائے سو رہا تھا، جس کا چہرہ اور داڑھی خاک آلود ہو رہے تھے، ان پہ مٹی پڑ رہی تھی۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، یا الہی، یہ تیرا بندہ دنیا میں برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی فرمایا، تمہیں پتہ نہیں، جب میں کسی پر اپنا کرم کرتا ہوں تو اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت سنانے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ہم میں سے آپ سب اپنے اپنے گریبان میں جا کر دیکھنا کہ کہیں میں بھی ان میں سے تو نہیں جو علماء کی عزت نہیں کرتے، کیونکہ حضور علیہ نبی جنا علیہ السلام نے فرمایا، میرے یعنی کہ ظاہری پردہ فرمانے کے بعد جنہوں نے میری زیارت کرنی ہو تو وہ عالم دین کی زیارت کرے۔ جو عالم دین کو برا سمجھتا ہے نا، جو عالم دین کو برا خیال کرتا ہے، مطلب کہ ان کو فضول سمجھتا ہے، ان کی کوئی عزت نہیں رکھتا اپنے دل میں، یہ ان سب کے لیے یہ بات ہے کہ حضور علیہ نبی جنا علیہ السلام کے زمانہ میں بھی ایسے لوگ تھے جو کہ حضور علیہ نبی جنا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہ بھی اعتبار یا یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ قابل غور بات ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہاں ایک مہمان آیا، مگر آپ کے پاس اس کی میزبانی کے لیے کچھ نہ تھا۔ حضور علیہ نبی جنا علیہ السلام نے حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ مجھے خیبر کے ایک یہودی کے پاس بھیجا اور فرمایا، اسے کہو کہ رجب المرجب کے چاند تک ہمیں قرض کے طور پہ آٹا دے دے۔ میں اس یہودی کے پاس گیا تو اس نے کہا، کوئی چیز گروی رکھو تب آٹا ملے گا۔ میں نے آپ کو خبر دی تو آپ نے ارشاد فرمایا، بخدا میں زمین و آسمان کا امین ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میں زمین اور آسمان کا امین ہوں، امانت دار ہوں۔ اگر وہ مجھے قرض میں آٹا دے دیتا تو میں ضرور واپس کرتا۔ لو میری یہ ذرہ لے جاؤ اور اس کے پاس گروی رکھ دو اور وہ مجھے آٹا دے دے۔ اس پر غور کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرمائے اور علماء کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور جگہ حضور علیہ نبی جنا علیہ السلام نے فرمایا، فقر مومن کے لیے گھوڑے کے منہ کے خوبصورت بال، جو گھوڑے کی جو گردن کے اوپر بال ہوتے ہیں نا، بڑے خوبصورت لگتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ حسین ہے۔ آپ کا فرمان ہے، جس کا جسم تندرست ہے اور اسے دل مطمئن ملا،
اس پر اگر اسے ایک دن کی خوراک مل جائے تو اس کے لیے ایسا ہے جیسے اسے دنیا کی ساری نعمت مل گئی۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جب تو درویش کو آتا دیکھے تو کہنا خوش آمدید اے نیکوں کے لباس۔ اللہ اکبر۔ جو درویش لوگ ہوتے ہیں، جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، جو سائل لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ ہمیں رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔